لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اونچی آواز سے والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله.
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے ایک رسول کو تم میں سے ہی پیدا کیا اور تمہارے ہی طرف ہم نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ دوسری پڑھیں دوسری۔ غور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول کو پیدا کیا اور تمہاری ہی طرف مبعوث فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ رسول پیدا ہونے کے بعد رسول نہیں ہوئے، یہ پہلے ہی سے رسول ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو 40 سال کے بعد نبوت کیسے ملی؟ جو امام الرسل ختم الرسل حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو والی ہے کل کائنات، اللہ کے محبوب باعث تخلیق کائنات، ان کے متعلق یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی 3 مہینے کے یا 3.5 یا 4 مہینے کے معصوم بچے ماں کی گود میں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہیں۔ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ بغیر باپ کے یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ یہ کیسے بیٹا پیدا ہوتا؟ لوگوں نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئی کہ میں جواب کیسے دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جواب کا طریقہ میں سکھاتا ہوں۔ اے میری بندی مریم، جواب میں سکھاتا ہوں، آپ اس بیٹے کی طرف انگلی کر کے جب کوئی پوچھے گا تو آپ یہ کہیں کہ اسی بیٹے سے پوچھو کہاں سے آئے گا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ فرمایا 3 مہینے کے کم و بیش بچے کی طرف گود میں تھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، سبحان اللہ مجھے کتاب بھی عطا کر دی، انہی کی کتاب عطا ہوگی، میں جوان ہو جاؤں گا، طویل عمر ہو جاؤں گا، پھر مجھے نبوت ملے گی، پھر مجھے نبوت عطا ہوگی، پھر کتاب عطا ہوگی۔ نہیں، میں انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کر دی ہے، کر دی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ. مجھے نبوت بھی عطا کر دی. سبحان اللہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا سبحان اللہ. مبارکن، مجھے مبارک بنایا. یہ 3 مہینے کا کم و بیش، چند دن اوپر اور نیچے مختلف روایات میں اور مختلف ارشادات عالیہ میں ہے کہ اتنے مختصر قلیل عمر کا بچہ تھا. آگے سے جواب دیتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کر دی ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے. اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. مجھے کتاب بھی عطا ہوگی، نبوت بھی عطا ہو گئی، اور مجھے مبارک بنایا گیا، رحمت والا بنایا گیا. اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز پڑھنے والا بھی بنا دیا، مجھے زکوٰۃ دینے والا بھی بنا دیا. ما دمت حیا، سبحان اللہ. جب تک کہ میں زندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بھی ہیں، حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں. بچپنے کے اتنے مختصر قلیل وقت میں وہ یہ اعلان فرما رہے ہیں. تو حضور کے لیے یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، کتنی بے ادبی کی علامت ہے، اور کتنی حماقت ہے. اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، نبوت ملی نہیں، اعلان میں فرمایا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، ماریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کا یہ معجزہ اپنی حیات مبارکہ میں تھا کہ آپ پھونک مار کے کفار کو مار دیتے تھے اور پھونک مار کے مومنوں کو زندہ کر دیتے تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حیاتی زندگی مبارکہ کا یہ معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی کی صورت میں آئیں گے اور زمین پہ تشریف لائیں گے. مسائل میں شرعیہ حضرت مجدد، حضرت امام، حضرت شیخ
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار ہوں گے، اور طریقت میں حضرت شیخ امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ بدر الدین محمد احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے وقت میں اعلان نبوت فرمایا تھا انہوں نے بحکم الہی، قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، حضور کے امتی ہونے کا اعلان فرمائیں گے۔ جب امتی ہونے کی تشریف لائیں گے تو جب ہی تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائل شریعہ میں پیروکار ہوں گے، اور مسائل طریقت میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تمام کرامتیں جمع کر دی جائیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کا ایک ذرہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبوت بھی عطا ہوگی، مجھے کتاب بھی عطا ہوگی، اور میں زکوٰۃ دینے والا مجھے بنایا، نماز پڑھنے والا بنایا۔ سبحان اللہ۔ 3.5 مہینے کے عرصے میں زکوٰۃ اس وقت بھی انہوں نے دی تو کیسے دی؟ کون سی زکوٰۃ تھی؟ نماز کہ بھی وہ پابند تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا، اے مومنوں ہم نے تم پہ احسان کیا، ایک نبی کو ہم نے تم میں سے ہی پیدا کیا اور تمہاری تزم مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ تو یہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں بتاتے ہیں، یہ نہیں کہ بتائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مبارکہ پڑھ کر تمہیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ غور کریے ذرا، کتاب تمہیں سکھاتے ہیں، کتاب تمہیں آیاتیں پڑھتے ہیں تم پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس پر؟ اے امتیوں تم پر۔ امتی سارے تو اس وقت حیات نہیں تھے، سارے تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے کہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ سب کے لیے فرماتے نا کہ تم پہ آیات پڑھتے ہیں اللہ کی، اور ایک کے لیے کہہ دینا کہ تم پہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ ابھی ان کا پتہ ہی نہیں ہے، عالم امر میں ہے،
ان کا باپ دادے کا کوئی پتہ نہیں، قیامت تک آنے والے جو ہیں سب کے لیے فرما دیا کہ تم پہ آیات پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ جو اس وقت زندہ حیات نظر آ رہے تھے ان پہ پڑھتے ہیں، دوسرے کہاں نہیں تھے. جمع کا صیغہ ہے کہ تم پر آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں. اب وہ کیسے پڑھی جاتی ہیں، کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ سننے والا بھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا باپ دادا ہی نہیں پیدا ہوا، قیامت تک آنے والے اب بھی نہیں پیدا ہوئے. ابھی قیامت تک آنے والے سب نے سب پہ آیتیں پڑھ دی ہیں، سب پہ آیتیں پڑھ دی ہیں. جو امتی ہے، جو اللہ کا بندہ نبی پاک کا امتی ہے، ان سب پر آیتیں پڑھ دی ہیں یا پڑھ دی جائیں گی، نہیں ہے، پڑھ دی ہیں. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب پہ آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھی ہیں، پڑھتے رہیں گے. اور جن پہ پڑھی ہیں وہ سنتے ہیں. اگر سنتے نہ ہوں تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ نہیں سمجھ میں آئے. ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کو سلام کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ سویا ہوا ہے. اس کو سلام کرنا منع ہے اس لیے کہ سویا ہوا ہے. تو جب آیتیں پڑھی گئیں تو سننے والا سنتا ہے، تو جب جا کر وہ آیات کی تلاوت کا مقصد پورا ہوگا. ورنہ آیات کی تلاوت کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو آیات کی تلاوت کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان پہلے فرما دیا. معلوم ہوا کہ تلاوت کرنے والا حیات ہے، تلاوت کرنے والا سننے والے کو جانتا ہے. جواب دینے والے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. ابلیس و شیاطین جو ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہو، تمہارے حالات سے واقف ہے شیاطین و اس کے نائب، کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کیا ہے تم نے. تو جب شیاطین کو اتنی قوت حاصل ہے جس پہ لعنت کل ہے اور جن پہ رحمت کل ہے، وہ اور ان کے ساتھی جن پہ رحمت کل ہے ان کے ساتھی وہ کیسے نہیں سنتے. ان کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ بھئی یہ نہیں سنتے، شیاطین کے متعلق عقیدہ ہو کہ یہ سب سنتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، کفر. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ بے شک کتنا بڑا عالم، صوفی، ساجد، رکوع کرنے والا، تہجد پڑھنے والا ہو، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ شیطان تو سنتا ہے لیکن رسول اللہ اور رسول اللہ کے غلام جو ہے وہ نہیں سنتے، تو وہ ایماندار ہی نہیں ہے. اس کو کسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے ایمان ہے اور پھر عبادت ہے.
ایمان نہ ہو عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ ابلیس شیطان تمہیں جانتے ہیں، تمہیں پہچانتے ہیں، تمہارے حالات سے واقف ہے. انہ یراکم وقبیلہ، اور اس کے قبیلے والے یعنی کہ اس کے نائب وہ بھی جانتے ہیں، شیطان کے نائب بھی جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کس نسل سے ہو، کس قوم سے ہو، کس خطے میں رہ رہے ہیں. یہ تو ابلیس کا علم ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لیے ساری رحمت بنائی گئی، سارے جہان، والی جہان، دونوں والی کل جہان، ان کو پتہ ہی نہ ہو کسی بندے کا، تو یہ عقیدہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، قطعاً کفر ہے. اس لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ عقیدہ حق ہے. اگر عقیدہ حق نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ عمل کراتا ہی نہیں. دوسری پڑھی بات الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام بندہ جس پہ خوش ہوتا ہے، جس پہ خوش ہو جائے، جب خوشی میں آئے تو پھول جاتا ہے، خوشی نظر نہیں آتی. تو بندہ جب غصے میں آئے تو غصہ نظر نہیں آتا، اس کے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مزاج میں غصہ ہے، اظہار نہیں کرتا. وہ غصہ کہاں ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ خوشی جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا وجود کہاں ہے؟ اگر خوشی اور غمی یہ دونوں نظر نہیں آتی، اللہ کے معبود مکرم نور مجسم حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لطیف سے لطیف، لطیف سے لطیف، لطیف سے لطیف آپ کی ذات گرامی. ایک بزرگ ہیں کروڑ شریف، سہاگ شریف، خواجہ غلام حسن سہاگ، سلسلہ نقشبندیہ کی بڑی عطا ہے. خطاب فرما رہے تھے، ملتان کی مسجد ہے، عرصہ ہو گیا، زمانہ ہو گیا ان کو وفات پائی. خطاب کر رہے تھے، خطاب فرماتے فرماتے معراج شریف کا موضوع تھا، تو فرمانے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے با جسد عطر مع روح و جسد. ایک گستاخ بھی بیٹھے ہوئے تھے، 4 5 6 ملا ٹائپ. ان کا جو استاد تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو مع روح و جسد کیسے عرش پہ پہنچے؟ آپ نے فرمایا اچھا. ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے انہوں نے زور دیا ممبر کی طرف، تو ممبر دیوار ٹوٹے بغیر، پھوٹے بغیر ممبر پیچھے سے باہر نکل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی اس بات کو صدی نہیں ہوئی، ابھی کم وقت.
آگے سے پیچھے کے پنجابی بولتے تھے پہلے، تو پیچھے سے آگے آئے، پھر زور دیا پیچھے چلے گئے، پھر آگے پھر زور دیا پیچھے، پھر آگے۔ سبحان اللہ، چند مرتبہ جب ایسے ہوئے نہ دیوار ٹوٹی نہ پھوٹی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے فرمان لگے ہوئے گستاخ، میں اپنے نبی کریم علیہ السلام غلاموں کا غلام ہو، غلاموں کا غلام ہو، غلاموں کا غلام ہو، کتوں کا کتا ہو، کتوں کا کتا ہو، کتوں کا کتا۔ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا۔ انہوں نے حوالہ دیا گرو نانک کا، جو سکھوں کا سربراہ ہے، تو اس کا حوالہ دیا کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب میں آسمان کا دروازہ نہیں ہے، آسمان کا دروازہ کوئی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں آسمانوں کا دروازہ نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کا جسم مبارک اتنا لطیف تھا، اس قدر لطیف تھا، اتنا لطیف تھا، اتنا لطیف تھا کہ وہ گئے ہیں عرش پہ بجسد عطا۔ اچھا وہ کیسے گئے جب دروازہ نہیں تھا؟ تو وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے انسان چشمہ پہنتا ہے آنکھ پہ، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، تو وہ نظر پار ہو جاتی ہے، شیشے سے پار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی نظر لطیف ہے، تو ہماری نظر جو ہے یہ اس لطافت کا ایک ذرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اگر ہماری نظر پار جا سکتی ہے تو حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ، مسلمانوں کے نبی وہ کیسے نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دلائل عقلیت، عقل سے یا دلائل سے بے شمار مسائل اخذ ہوتے ہیں، بے شمار مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا، مومنوں پہ احسان کیا تو کافروں پہ، ان پہ بھی احسان۔ ان کا ذکر کیوں نہیں اس آیت پاک میں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں جب ان پہ بھی احسان ہے؟ جب کافروں کو آنکھیں ملی، کفار کو آنکھیں ملی، ہاتھ پاؤں دیے، جسم و جان دی، عقل و شعور دیا، دنیاوی لحاظ سے بات کرنے کی توفیق دی، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء دیے، رزق دیا، کھانے کی صلاحیت، پینے کی توفیق دی، اولاد دی، تو یہ احسان نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اس احسان کا ذکر یہاں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ احسان جو ہے یہ دائمی نہیں ہے۔ نہیں بات سمجھ؟ یہ احسان عارضی ہے، مرتے دم تک، مرنے کے بعد یہ احسان ہو جائے گا اور اس کافر کی اصل حالت آ جائے گی۔ کافر کو صورت انسان میں بنایا، لیکن جب کافر مر جاتا ہے، مرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، تو اس کی صورت مسخ کر دی جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ صورت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام کی صورت مبارک ہے۔ بے شک کافر ہے وہ، وجہ صورت حضور علیہ السلام کی ہے،
اس صورت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو عذاب نہیں دیتا. اللہ اکبر. وہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ صورت انسان میں ہے، یہ میرے محبوب کی صورت میں. سبحان اللہ. اس لیے حضور امام الرسل ختم الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ انہیں زندگی کے آخری لمحہ تک ہے، اس کے بعد وہ رحمت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا ذکر اس آیت میں ہے. اس آیت میں ہے کہ ہم نے مومنوں پر خصوصی طور پر احسان کیا. وہ خصوصی طور پر احسان کیا ہے کہ مومنوں کو یہ سب نعمتیں دیں، آنکھیں، ناک، منہ، کان، زبان، آواز، سماعت، عقل، دماغ، سوچنے کے لیے سب کچھ دیا، اولاد، مال، سب کچھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مومن کو احسان میں دائمی عطا کیا، عارضی دائمی اس لیے عطا کیا کہ مومن ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، اس لیے دائمی نعمتوں سے سرفراز ہے. اور ان کا ذکر ہوا مومنوں میں. من، لفظ من جو ہے یہ من موصولہ بھی ہے، من استفہامیہ بھی ہے، تبعیدیہ بھی ہے. من کے معنی ہے احسان کے، اور لفظ احسان کے معنی بھی احسان کے. لفظ احسان کا معنی بھی احسان کے ہے، اور لفظ من کا معنی بھی احسان کے. لیکن یہاں لفظ احسان ارشاد نہیں فرمایا، لفظ من ارشاد فرمایا. اس میں کیا حکمت؟ من کے بجائے احسان کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ جیسے والدین کے لیے وبالوالدین احسان، اپنے والدین پر احسان کیا کرو. ان پہ احسان کیا کرو، یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں. سبحان سبحان کہ تمہارے چھوٹے رب ہیں، ان پر احسان کیا کرو. لیکن والدین کی باری آئی تو من استعمال نہیں ہوا، لفظ احسان استعمال ہوا. لیکن جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو لفظ احسان استعمال نہیں ہوا، لفظ من استعمال ہوا. سبحان. من کے معنی بھی احسان کی اور احسان کے معنی بھی احسان کی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ لفظ احسان نہیں ارشاد فرمایا اس مقام پہ اور لفظ من استعمال فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہے، کوئی انسان بھی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. یہاں ایک نظار ہے اور بہت زبردست پائے کا بزرگ سلسلہ نقشبندیہ ہے، اندرون سندھ میں. گروڑی صاحب انہیں کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ کیا کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا احسان مکا نہیں سکتا کوئی. بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں. لیکن کوئی مکانا چاہے تو ماں باپ کا مکا سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. چاہے تو ماں باپ کا احسان بھی مکا سکتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے عبد الرحیم گروڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بڑے پرانے بزرگ ہیں سندھ کے علاقے میں. کفار کے وہ مسلمانوں کی اور کفار کی آپس میں جنگ لگنے لگی. جب جنگ لگی تو انہیں ذوق آیا، شوق کہ میں جہاد کروں کفار کے مقابلے میں. عمر تقریباً 17 سال.
شوق ہوا تو ماں سے کہنے لگے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں جا کے میں جہاد میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ ماں نے کہا ہاں ہاں تمہیں اجازت میں ہرگز نہیں دے سکتی، تمہیں اجازت میں نہیں دوں گی، تم نہیں جا سکتے۔ اپنے فرمایا مجھے اجازت دے دو کہ تمہیں دے دو اجازت۔ ماں نے کہا نہیں دوں گا، اصرار کیا۔ دیر کے بعد ماں بولی تو کہنے لگی، وہ جیسے عام محاورہ ہے کہ 32 کیا ہوتا ہے دودھ کی 32 دہاریوں کے جو نام لیتے ہیں کہ میں نہیں بخشوں گی تمہیں، 32 دہاریں نہیں بخشوں گی، یعنی آپ کا سارا حق جو ہے وہ میں نہیں بخشوں گی، بالکل نہیں بخشوں گی، ذرا پر نہیں بخشوں گی۔ تو لامالا اولاد پھر ڈر جاتی ہے، اگر یہ ہوا تو پھر تو ہم بخشے نہیں جائیں گے، ہمارے لیے تو پھر جہنم ہی ہے، کیونکہ مانا نہ جائے۔ کہنے لگے میں اماں میں جانتا ہوں، مسئلہ بھی جانتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اجازت دے دیں، مجھے آگے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نہیں آتی سمجھ میں؟ مجھے آگے بات کرنے کی نہ ضرورت پڑے تو اچھی بات ہے، لیکن چل نہیں میں اجازت نہیں دیتی۔ اچھا نہیں دیتی نہیں۔ بیٹے بولے تو کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ اماں جی، جی تمہاری عمر 6 سال تھی، 6 سال، تو تمہیں گھر سے ہوا نے اٹھا دیا آسمان کی طرف، ایک آندھی ہے وہ اٹھا کے لے گئی آسمان کی طرف، اور تقریباً کتنا دور تمہیں اتارا ہے جی؟ تقریباً 32-33 میٹر کلومیٹر کے فاصلے پہ میں زمین پہ اتری اور اندھیرا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 6 سال کی عمر تھی ماں کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک گھوڑے پہ سوار آیا نوجوان، اس نے آ کے مجھے پیچھے بٹھا لیا اور مجھے اپنے گھر پہ چھوڑ چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایسا ہوا؟ سبحان اگر ایسا ہوا ہے اللہ وہ پھر ذرا غور سے دیکھو، اس کا کوئی نشان بھی تمہیں معلوم ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نشان کا بازو پہ تھا یا کس طرح تھا وہ نہ سمجھ سکی اس بات کو، کہنے لگی جی نشان تو یہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ نشان ہے یا نہیں ہے؟ وہ پہچان گئی، پہچان گئی، کہنے لگی وہ میں تھا، تو میں ہی اٹھا کے لایا تھا۔ سبحان اللہ ماں 6 سال کی اور بیٹا 17 سال۔ سبحان اللہ سبحان ماں کہنے لگی جاؤ تم میرے باپ پوت میں تمہارے جاؤ، تم جہاد میں جاؤ۔ معلوم ہوا کہ احسان ماں باپ کا بھی مکا سکتا ہے، حالانکہ پوری روح زمین پر ماں باپ کا احسان مکانا بہت مشکل ہے، لیکن وہ بھی مکایا جا سکتا ہے، اور جہاں مکایا جا سکتا ہے وہاں لفظ من استعمال نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کلام ہے الہی ہے نا، کلام ہے الہی۔ اللہ کرے مسلمانوں کو نصیب ہو، مسلمانوں کو نصیب ہو نا یہ قرآن مجید فرقان مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ اب کتنی باریک بات ہے۔ ماں اور باپ بڑی ذات ہے، ایک ہوتا ہے جسم کا باپ، ایک ہوتا ہے روح کا باپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم کے باپ سے روح کے باپ کی فضیلت بے شک سبحان اللہ بلند ہے۔ روح کا باپ
شیخ ہوتا ہے، پیر جسے کہتے ہیں، سبحان اللہ اور جسم کا باپ تو جسم کا باپ ہے ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس لیے اس کو فضیلت ہے، اس کا مرتبہ اس لیے اعلیٰ بلند ہے کہ جسم کے باپ نے تو اس کو پیدا کر دیا، سبحان سبب بن گیا اس کی تخلیق کا. وہ عالم امر سے، آرام اور سکون سے، انوار و تجلیات میں سے، پرفتن دنیا کے ریگستان میں اس غلاظت میں لے کے آنے کا سبب جسمانی باپ ہے، جسمانی باپ ہے. اور یہاں سے اس پرفتن اور غلاظت کے ڈھیر سے واپس واصل باللہ کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ اس پیر کا کام ہے شیخ، بے شک اس لیے اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے. بے شک بے شک یہ روح روحانی باپ ہے، وہ جسمانی باپ ہے. جسمانی باپ نے پیدا کر دیا، پرفتن زمین پہ اگر چھوڑ دیا، کاروبار سکھا دیا، دکان بنا دی، شادی کرا دی، یہی کام یہ کر سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. روحانی باپ جو تھا اس نے یہ سب کچھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ مقصد اسے عطا کر کے واصل باللہ. سبحان اللہ اس لیے اس کی عظمت اس سے بلند ہوتا ہے. بے شک اس کا حق مکایا جا سکتا ہے جسمانی باپ، بے شک روحانی باپ کا حق بے شک سبحان اللہ حق اس کا بھی نہیں مکایا جا سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شرح آفاق تصنیف میں ارشاد فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی اور مجھے 20,000 سال کھڑے رکھا. 20,000 سال میں کھڑے رہا. کھڑا رہنے کے بعد پھر مجھ سے پوچھا کہ تم کون اور میں کون ہوں. تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ تم میرا اللہ ہے، میں تیرا عاجز بندہ اب ہوں. جبریل پھر 20 سال کے بعد یہی پوچھا تو یہی جواب دیا. پھر 20,000 سال کے بعد پھر پوچھا، 20,000 سال کے بعد پھر پوچھا، یہی جواب دیا. نظر اٹھا کے میں نے دیکھا کہ ایک نورانی کمکمہ نظر آیا جس کی روشنی مشرق سے مغرب و شمال سے جنوب. سبحان اللہ میری آنکھیں چندھا رہی تھی اسے دیکھ کر. میں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی. سبحان اللہ. اچھا 4 کمکمے اور تھے، اللہ ایک آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں اور ایک بائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پوچھا بار الہ یہ کون ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑا کمکمہ جو ہے یہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے دائیں تک ان کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
سبحان اللہ اور اس کے بائیں طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیچھے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ یہ تاج المذکرین میں یہ واقعہ ہے، سبحان شورا افاد تصنیف، سبحان اللہ جامع شریف، جامع طریقت۔ فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب مقرب ہیں، اور ان سے محبت کرنے والا جو شخص بھی ہوگا وہ بخشا جائے گا، سبحان اس اللہ کی بخشش حتمی ہے۔ جو ان کا گستاخ ہوگا وہ بخشا نہ جائے گا۔ لہذا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت جو دوسری ہے اس میں ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم آیا تمہارے پاس اللہ کا نور، سبحان اللہ اللہ کا نور اور کتاب۔ نور سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ آیا تمہارے پاس کتاب، نور اور کتاب۔ سب سے پہلے جو باعث تخلیق کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرت جبریل امین علیہ السلام، یہ تاج المذکرین میں بھی ہے اور دیگر اور کتب میں بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا، یہ نہیں کہ پیدا کیا ہم نے، تمہارے پاس آیا۔ کس کے پاس ہے؟ سب مخلوق کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس آیا، ہر امتی کے پاس آیا اور آ گیا۔ یہ نہیں کہ کچھ کے پاس آ گیا اور کچھ کے پاس نہیں آیا، نہیں، آ گیا۔ قیامت تک جو آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے پاس بھی آ گیا۔ سبحان اللہ جو لوہے محفوظ پہ ہیں ان کے پاس بھی آ گیا، سبحان اللہ جو قبروں میں تھے ان کے پاس بھی آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب کے پاس آ گیا۔ جہاں اللہ آیا وہاں رسول اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ ہے وہیں رسول اللہ ہے، سبحان اللہ بے شک اور جہاں رسول اللہ ہے وہیں اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جہاں رسول اللہ نہیں، جہاں اللہ نہیں وہاں رسول اللہ بھی نہیں، اور جہاں رسول اللہ نہیں وہاں اللہ بھی نہیں۔ تو لہذا آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب۔ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، نور کو نور سے انس ہوتا ہے۔ قرآن بھی نور ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی بھی حقیقت میں نور ہے۔ نور کو نور سے نسبت، نور کو نور سے انس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اس لیے فرمایا یہ دونوں آئے تمہارے پاس۔
یہ نہیں کہ پیدا کیے ہم نے، آگے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ جہاں سے اللہ نے لے کے آیا وہاں سے آئے تمہارے پاس۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا، کتاب کو بھی نور نہیں مانتا، اس کو یہ کتاب بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایمان کامل نہ ہو، اس کا ایمان قرآن پہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب، اور ان لوگوں کے کہ جو غیب پہ ایمان لانے والے، سبحان اللہ، غیب پہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ کتاب بھی نور ہے، اور یہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی نور ہے، جو غیب پہ ایمان لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے ایمان بالرسول، ایک ایمان ہے بالغیب، ایک ہے ایمان بالغیب، ایک ہے ایمان بالغیب، ایمان فی الغیب، اور ایمان علی الغیب۔ ایک ہے ایمان علی الغیب، اور ایک ہے ایمان فی الغیب، اور ایک ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپائی غیب ہے۔ غیب جسے کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے ساتھ والے جو ہیں بالغیب صحابہ کرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو ایمان بالغیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک پہ ہوا، عبارت مبارک کا نزول کان مبارک پہ ہوا، اسرار مبارک کا نزول قلب مبارک پہ ہوا، رموز مبارک کا نزول روح مبارک پہ ہوا۔ اس لیے ایمان علی الغیب، ایمان بالغیب، اور ایمان فی الغیب۔ ایمان علی الغیب قرآن مجید کی عبارات مقدسہ پہ ایمان لانا، تمام حروف پہ ایمان لانا، ہر نقطے شد مد پہ ایمان لانا، یہ ایمان علی الغیب۔ سبحان اللہ۔ ایمان فی الغیب، ایمان بالغیب، ہر ایک صحابی اور ہر ایک اہل بیت عظام میں سے جو نفوس قدسی ہے، سب پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان فی الغیب۔ سبحان اللہ۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، جو اسرار مبارک، رموز مبارک، ان پر ایمان لانا ایمان فی الغیب، اس میں ایمان لانا، غیب میں ایمان لانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جبریل آمین نے کہ الف لام میم، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا الف لام میم۔ پڑھو، رسول اللہ نے سے فرمایا گیا
پڑھو الف، رسول کریم نے پڑھ لیا الف، جبریل نے فرمایا آمین میم، جواب فرمایا میم لام لام میم میم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جبریل آمین نے کہا کہ الف لام میم، الف کہا، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ سبحان اللہ، الف جبریل نے کہا، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ میم فرمایا میں سمجھ گیا۔ لام سمجھ گیا، میم سمجھ گیا۔ سبحان سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی ان کا علم نہیں تھا الف کے معنی کیا ہے، لام کے معنی کیا ہے اور میم کے معنی کیا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے جب پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضور نے نہیں فرمایا کہ میں سمجھ گیا۔ کیونکہ معلوم تھا، جبریل کو معلوم ہے، آپ اس کو یہ کہنا کہ میں سمجھ گیا تو بیکار بات تو نہیں چلتی نا وہاں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ میں سمجھ گیا۔ پڑھتے جاؤ، اس لیے پڑھتے جاؤ کہ تم بھی سمجھتے ہو، میں بھی سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سمجھ گیا۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہوں گے، بہت گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب کیا قرآن مجید فرقان حمید گمراہ کرنے کے لیے آیا؟ نہیں، تو پھر یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ یضل بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ یہ تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، تو پھر گمراہ بھی کرتا ہے کیوں؟ تو وجہ تو ہو، گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسے پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے پڑھ کر اس کو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ سبحان اس لیے ہر قرآن پڑھنے والا، ہر قرآن، اس قرآن کو پڑھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہدایت پہ ہوں۔ ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں تو میں ہدایت پہ بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے پڑھ رہا ہوں تو گمراہی میں ہوں۔ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا یہ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ تو ہدایت گمراہ کیوں کرتا ہے؟ ہدایت تو پتہ ہی ہے، گمراہ کیوں کرتا ہے، کس کو کرتا ہے، کس وقت کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا مقصد ہے گمراہ کرنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ قرآن کا کام کیا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے؟ تو فرمایا یہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی اصل کو بے یاد ہو، جو اس کی اصل کا گستاخ، جس کی زبان مبارک سے اظہار ہوا، جس نے فرمایا یہ قرآن ہے، جس نے فرمایا کتاب اللہ ہے، جس نے فرمایا یہ لا ریب کتاب ہے، اس زبان اقدس والی ذات پاک نکتہ چینی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، یہ حق نہیں بنتا ہے کہ پھر اس کو گمراہ نہ کیا جائے۔ اس کو گمراہ ہی کرنا ہے، اس کو گمراہ ہی کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے اس لیے گمراہ ہیں
اور بہت سارے لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر اگر پہلے سے گمراہ ہیں تو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن کا بھی قرآن ہے، یہ 30 پارے قرآن ہے، وہ مدینہ طیبہ میں جو آرام فرما ہے اور ہر مومن کے سینے میں اور ہر جگہ حاضر ہے، ناظر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ بھی قرآن ہے، یہ 30 پارے بھی قرآن ہے، سبحان یہ 30 پارے قرآن اس قرآن کا بھی قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر یہ 30 پارے قرآن ہے تو اس قرآن کے فرمانے پہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، جب اس قرآن کو کسی نے قرآن نہیں کہا تھا تو اس قرآن نے اس کو قرآن کہا تھا تو ساری مخلوق نے، انسانوں نے بھی، جنات، حیوانات نے، پرند و چرند نے، شجر و حجر نے کہنا شروع کر دیا یہ قرآن ہے۔ جب اس قرآن نے نہیں فرمایا تھا تو کوئی بھی قرآن نہیں کہتا تھا، جب اس قرآن نے فرما دیا، قرآن نے فرما دیا تو ہر کسی کی پرندہ ہے، چرند ہے، شجر ہے، حجر ہے، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، ہر کسی نے کہنا شروع کر دیا یہ قرآن ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک مجھے کسی نے کہا، غیر مسلم نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب جو ہے یہ آپ کی کتاب سے زیادہ معتبر ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی پھر میرے جیسے بندے کے سامنے؟ میں نے کہا ہے حقیقت۔ میں نے کہا اچھا حقیقت کیسے ہے؟ اس نے کہا جی ہماری کتاب کے نازل ہوئے کو 8000 سال ہوئے اور آپ کی کتاب کو تقریباً 1400 سے اوپر کچھ سال ہوئے، تو جو پہلے آتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، جو بعد میں آئے وہ نہیں۔ جو پہلے آئے اس کا معتبر نہ ہونا، جو بعد میں آئے اس کا معتبر نہ ہونا، جو پہلے ہے اس کا معتبر ہونا، اس کی دلیل کون سی ہے؟ کہنے لگا جی یقیناً یہ ہے کہ وہ پہلی ہے، یہ بات کی ہے۔ میں کہا اچھا میرا جو قرآن مجید فرقان حمید میرے اللہ نے ہمیں دیا، مجھے دیا، اس کی آیات مبارکہ تو پتھروں کی چٹان پہ لکھی ہوئی ہے ید قدرت سے۔ میں نے خود دیکھا پتھر توڑے گئے اور اس میں سے آیات مبارکہ لکھی ہوئی، یا اللہ کا لفظ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، اس کا بھی رد ہے کہ پہاڑی کے اندر سے جو پتھر نکالے گئے اس پہ یا محمد کس نے لکھ دیا؟ سبحان اللہ، نے کیا امام احمد رضا خان بریلوی یا مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو کوئی شاگرد تھے جو رکھتے تھے پہاڑی کے اندر؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یا اللہ ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمہ اس میں گرامی۔ دوسرا یہ کہ میری جو کتاب ہے اس کو میں نے اپنے آنکھوں سے بارہا مرتبہ ہلاک جانوروں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں لکھا ہوا، ان کی
کمر پہ لکھا ہوا، ان کی پیشانی پہ لکھی ہوئی قرآن مجید کی آیات قدرتی طور پر ید قدرت سے لکھی ہوئی میں نے خود دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے قرآن کی آیات ہے. میں نے پاک اور حلال، پاک ہے فروٹ تو ہر ایک حلال ہی ہوتا ہے، اس پہ میں نے لکھی. روٹیاں جو پکائی جاتی ہیں، پاک باز خواتین جو لکھتی ہیں، پاکیزہ لوگ وہ روٹیاں پکائیں تو یہ اللہ محمد یا اللہ یا محمد سورہ کوثر لکھی ہوئی. سبحان یہ میں نے خود دیکھی آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. درختوں کے پتوں پہ لکھے ہوئے، درختوں کے جو پتے ہیں ان کی جڑیں ان پہ لکھا ہوا قرآن مجید کی آیات. لیبیا میں روڈ جا رہی ہے، اس کی پوری ایک سائڈ جو ہے اس پر جو درخت ہے اس پر سب قرآن مجید کی آیات ہے. قدرت مجھے آپ اپنی کتاب کو میرے کو حوالہ دے دیں تو میں مان جاؤں گا. جو 8000 سال آپ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کہ اس آپ کی کتاب کی کوئی کلام نہیں جس کلام میں وہ آئی ہے اس کا کوئی جملہ میں نہیں ثابت کر کے دے رہے، تو پھر تو میں کہہ سکتا ہوں واقعی. ایک ہی بتا دیں کوئی، میں آپ کو 50 سینکڑوں بتا سکتا ہوں. تو وہ خیر مجھے کہنے لگے جی اپنے اکابر سے پوچھ کر آئیں گے، پیشوا سے نام پوچھ کے بھیجا کے پوچھا. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ والی ہے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ رب العزت زمین و زمان مکین و مکان ہے. سبحان اللہ. ان کا ظہور آخر زمانہ میں ہوگا، ہیں وہ پہلے سے ہے، ظہور آخر زمانہ میں ہوگا اور ایک پہاڑی کے دامن میں ہوگا. اور پہاڑی کے دامن میں جب ان کا ظہور ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، سبحان اللہ ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا. سبحان اللہ. وہاں سے وہ ہجرت کر کے ایک سرا میں چلے جائیں گے جس کا نام یثرب، بعد میں اس کا نام مدینہ ہوگا. سبحان اللہ. وہ وہاں جائیں گے. میں نے کہا یہ تو تمہاری کتاب میں ہے، میری کو رہنے دیا، میری کو میرے پاس رہنے دیا، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے. سبحان. تو پھر وہ خیر ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو چھٹی ہوتی تھی. کہنے لگے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پوچھا ہے ہم نے ان سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ پھر ہمیں گمراہ کیوں کیا لوگوں نے؟ کوئی جواب نہیں. اب ہم غسل کر کے آتے ہیں، آئندہ جمعرات کو ہمیں اسلام میں داخل کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر جگہ موجود ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جدھر دیکھتا ہوں رسول اللہ ہی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر رسول اللہ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. سبحان اللہ. در و دیوار پر دیکھتا ہوں، سبحان. درختوں میں دیکھتا ہوں، شجروں میں دیکھتا ہوں، دریاؤں میں دیکھتا ہوں، سبحان. سمندروں میں دیکھتا ہوں، دریاؤں میں دیکھتا ہوں، چشموں میں دیکھتا ہوں. جہاں دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ ہی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ایک اور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحہ کے لیے اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھوں سے غائب ہو جائیں ایک لمحہ کے لیے، تو میں اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتا ہوں کہ میں کافر ہو گیا.
حاضری ایک ہوتے ہیں حاضری والے، ایک ہوتے ہیں دیدار والے، سبحان اللہ، صرف دیدار والے، ایک ہوتے ہیں حاضری والے، اور ایک ہوتے ہیں حضوری والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہوتے ہیں وصل والے، ایک ہوتے ہیں مجلس والے، مجلس رسول کریم علیہ السلام والے، تو ایک تصور رسول والے، سبحان اللہ، ایک ہوتے ہیں خیال رسول والے، ایک ہوتے ہیں بارگاہ رسول کریم علیہ السلام والے۔ سبحان اللہ، چند مہینوں میں ایک مرتبہ حاضر ہونے والے، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ ہوتے ہیں جو ہر روز حاضر ہوتے ہیں، حضوری والے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں جو حضوری ہی والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سے حضوری والے ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں محمد صاحب کھڑی شریف علیہ سرکار کا سنا ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑی شریف علیہ سنا ہے؟ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں ایک بساں شریف آستانہ ہے، بہت بڑا جلیل القدر آستانہ ہے، یہ آزاد کشمیر کی آخری سرحد پہ ہے ان کا آستانہ، مثال ہو گیا ان کا کہ پوتے ہیں، بڑے زبردست شخصیت، بہت زبردست شخصیت، ان کا میں نے دیدار کیا، ان کی زبان مبارک سے میں نے خود سنا ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میاں محمد صاحب کھڑی شریف علیہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 50 سال فجر میں گولہ شریف علیہ سرکار 50 سال ہر وقت رہے۔ سبحان اللہ، خواجہ محمد قاسم سعادت مولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی عمر مبارک تھی، فرماتے ہیں وہ پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن جب تک شیخ کے سینے میں نہ ہو، مرید کی دل میں شیخ کامل نہ ہو، اس وقت تک رسول کریم علیہ السلام کا اس دل میں آنا ناممکن ہے۔ یہ اصول نہیں ہے۔ سلطان العارفین سلطان بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جب حساب ہوتا ہے، ما كنت تقول في حق هذا الرجل من ربك من دينك من نبيك ہوتا ہے سب، تو پھر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ حساب ہوتا ہے کہ تمہارا شیخ کون ہے، اللہ، تمہارا شیخ کون ہے۔ جب وہ شیخ کے لیے صحیح جواب دیا اس نے، اس کے لیے رسول کریم علیہ السلام کا جواب دینا آسان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اہل سنت والجماعت کے حضرات جو آپ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن سننے پڑھنا بھی آسان نہیں ہے۔ جتنا یہ سمجھا جائے، ہر کسی کے ساتھ سر جوڑ لینا
ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملا لینا، جو آیا اسی کے پیچھے چل پڑنا، وہ گیا آگے چلا گیا، دوسرا پھر اور آ گیا اس کے پیچھے بھی چل پڑنا، نہ دیکھنا عقیدے کی کوئی تعویذ ہے، نہ نظریات کا کوئی پہچان ہے، اس کو سنی نہیں کہتے۔ پھر سنی کہلا دینا آسان ہے، سنی وہ ہے جو بریلوی ہے، نقشبندی ہو تو بریلوی، چشتی ہو تو بریلوی، سہروردی ہو تو بریلوی، قادری ہو تو بریلوی، تو پھر تو یہ کسوٹی ہے عقیدہ یہ حق کی۔ اگر اس میں غلطی ہے تو پھر صاحب وہ ایمان میں غلطی ہے، اور ایمان میں غلطی ہے تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جان دینے کے لیے ہر کوئی کہتے ہیں میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، تو دینے والے ہیں وہ تیار ہیں، وہ تیار ہیں، جو نہیں دینے والے وہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں دے، تو یہ جان لینا اتنا آسان نہیں۔ ہاں خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے سمجھایا ہے، کر کے دکھایا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی انہوں نے نہ مال کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ امیر کی، نہ غریب کی، انہوں نے صرف عظمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بات کی، اور رسول کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق سے پگھلتے رہے، مچلتے رہے، وہ چلتے رہے، بولتے رہے، سبحان اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ جناب والا غیر لوگ بھی دنگ رہ گئے، ششدر ہو کے رہ گئے، پریشان ہو کے رہ گئے، سوچ نہیں سکتے تھے کہ بھائی اس شخصیت کی یہ عزت ہوگی، یہ مقام ہوگا۔ میرے محترم، عظمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہنا، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہنا، اور اسی پہ قائم رہنا، اسی کے مر مٹنا، اصل میں اس کو مر مٹنا نہیں کہتے، اس کو ہمیشہ زندہ رہنے کا سبب ہے۔ اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جس نے ہمیشہ کے لیے سرفروع رہنا ہے، جس نے باعزت و باوقار رہنا ہے، وہ علامہ خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے محترم، سنی بننا ہے تو ایسے ہو، ورنہ سنیت کا نام لینا چھوڑ دو، بدنام مت کرو۔ بریلوی بننا ہے تو ایسا بنو، نہیں تو بریلوی کا نام چھوڑ دو، بدنام مت کرو۔ سمجھا کی بات کیا؟ ہر کسی اہل خیر نقل خیر کے پیچھے چل پڑنا، یہ خداوند قدوس کے غضب کو دعوت دینے اور اپنی عاقبت کو برباد کرنے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو سلامت رکھے، آستے سے گفتگو کی تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ یہ لچھے دار، یہ شعر و شاعری، یہ لفظ پٹنم، یہ ترانے، یہ ترنم، یہ بھی مجھے آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن درد دل سے سبحان اللہ بات کرنی یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔
اور بات وہی دل میں اترتی ہے جو درد دل سے کی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور کام بھی وہی بات کرتی ہے، کام بھی وہی بات دیتی ہے جو درد دل سے کی جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند سال اور عطا فرما دیتا تو قیا پلٹ جاتی ملک کی، اور قیا پلٹ جاتی لوگوں کے مغز کی۔ پر مغز لوگ بہت زیادہ ہو چکے تھے، انہوں نے بہت سدھارا ان کو، کافی حضرات سدھر گئے۔ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، ہر وقت تیار رکھیں اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کی خاطر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ کچھ بھی ہو جائے، ہوتا رہے، لیکن دامن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوتاہی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ذکر مختصر ذکر لائٹ کو گھما ایسے نہیں کھڑے ہو کے گھما دو۔ ہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی ہر ایک ساعت لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس میں اطہر پہ بیٹھی نمکی کبھی جس میں اب ہر پہ بیٹھی نمکی کبھی جس میں اب ہر پہ بیٹھی نمکی کبھی ان کی اعلیٰ نفاست لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس نے دیکھا جس نے دیکھا جمال خدا بے حجاب ان کی عینی شہادت لاکھوں سلاموں سے اعظم اماموں کا بنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام السلام
سلام سلام اے جان سلام آج السلام مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء والآفات وتهدي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الہی یہاں جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو عطام سے پایا گیا ہے، جو کلام سے پڑھی گئی نعت شریف پیش کی گئی، جو ذکر و اذکار کیا گیا، اللہ قبول منظور اللہم آمین تمام انبیاء کرام علیہ السلام، جمیع صحابہ کرام، تمام امیات المومنین، جمیع اہل بیت الرضا حسنین کرمین تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین صحابہ اکرام صحابیات رضوان سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ جمیع اولیاء کاملین اللہ رب العزت عابدین ذاکرین عاشقین راسخین یا رب العالمین. عزیز ارشد صاحب نے، محمد ارشد صاحب نے پروگرام کیا، انعقاد کیا، محبت اور اس کا اظہار فرمایا، اپنے اللہ گن قبول ان ساتھیوں نے مل کر اس میں تعاون کیا، اپنے رحمت کا سب سے نزول اللہم آمین. جو دور سے چل کر آئے، جو نزدیک سے چل کر آئے، ہر قدم ہر سائے جو یہاں دستر کی، بے شمار اجر روحانیت اور نورانیت کی فیضان سے سب اللہ رب العزت اپنی مہربانی کرو. سب کے تمنا پوری فرما، سب کو اپنی رحمت بے رحمت کر